آج بات کرتے ہیں دنیا کے ایک ایسے اہم ترین راستے کی، ایک ایسا راستہ کہ اگر وہ بند ہو جائے تو سمجھے پوری عالمی معیشت کا پہیہ ہی رک سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، صرف 35 کلومیٹر چوڑا ایک سمندری راستہ اگر وہ اچانک بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا حقیقی خطرہ ہے جس نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں آبنائے ہرمز کی۔ یہ ایران اور عمان کے بیچ میں ایک تنگ سی سمندری گزرگاہ ہے جو خلیج فارس کو کھلے سمندر سے جوڑتی ہے۔ دیکھنے میں تو یہ شاید چھوٹی لگے، لیکن پوری دنیا کی انرجی سپلائی کے لیے اس کی اہمیت بہت بہت زیادہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو اس کی معاشی قیمت کیا ہوگی؟ اس کے جو اثرات ہوں گے نا، وہ فوراً نظر آئیں گے اور پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے، اور اربوں ڈالر کا نقصان تو سمجھے صرف شروعات ہوگی۔ اندازہ لگائیں، ہر روز اس تنگ سے راستے سے 1,70,00,000 بیرل خام تیل گزرتا ہے۔ 1,70,00,000! یہی وہ تیل ہے جو پوری دنیا کی انرجی مارکیٹ کو چلا رہا ہے۔ اور یہ 1,17,00,000 بیرل کتنا بنتا ہے؟ یہ دنیا بھر میں سمندر کے ذریعے جانے والے تیل کا تقریباً 20 سے 30% ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہیں تو دنیا کا تقریباً 1/3 تیل اسی ایک تنگ سی جگہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب ظاہر ہے، اس بندش کا سب سے پہلا اور فوری اثر ان ملکوں پر پڑے گا جن کی پوری اکانومی ہی تیل بیچنے پر چلتی ہے، جیسے کہ ایران، سعودی عرب، عراق، کویت، قطر اور UAE۔ ان سب کی تیل کی ایکسپورٹس ایک دم سے ٹھپ ہو جائیں گی، مطلب ان کی معیشت کا جو انجن ہے نا، وہ سمجھیں کہ بند ہو جائے گا۔ اور جب تیل کی سپلائی رکتی ہے تو اس کی ایک مالی قیمت بھی ہوتی ہے نا؟ اگر یہ راستہ بند ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی مارکیٹ سے ہر روز $1.5 ارب کا تیل غائب ہو جائے گا۔ تو مارکیٹ پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں، جب سپلائی میں اتنی بڑی کمی آئے گی تو تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی، فوراً، شاید $150 سے $200 فی بیرل تک۔ یہ ایک ایسا معاشی جھٹکا ہوگا جس سے عالمی اکانومی کے لیے سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ مت سمجھے کہ یہ صرف حکومتوں یا بڑی بڑی کمپنیوں کا مسئلہ ہے، اس کا اثر ہم سب محسوس کریں گے۔ پیٹرول، ڈیزل، گیس، ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، جس سے دنیا بھر میں مہنگائی کی ایک ایسی لہر آئے گی جو معاشی ترقی کو روک دے گی۔ اچھا، تو یہ جو اتنا خطرناک سیناریو ہے، اسے دیکھ کر سوال تو یہی بنتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ چلیں ذرا تاریخ میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے۔ تاریخ کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایران نے کئی بار آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے۔ 80 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے وقت، پھر 2008 میں جب امریکہ سے بحری کشیدگی ہوئی، پھر 2011-12 میں امریکی پابندیوں کے جواب میں، اور 2019 میں بھی جب امریکہ نے ایران کی پاسداران کلاب یعنی IRGC کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ ہر بار دھمکیاں دی گئیں، ماحول گرم ہوا، لیکن آبنائے کو کبھی بھی پوری طرح بند نہیں کیا گیا۔ تو یہاں ایک پیٹرن صاف نظر آتا ہے۔ دھمکی تو ہمیشہ دی جاتی ہے کہ آبنائے کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا، لیکن حقیقت میں جو ایکشن لیا جاتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے، جیسے بحری مشقیں کر لیں یا کبھی کبھار کوئی ٹینکر روک لیا، لیکن مکمل بندش وہ کبھی نہیں ہوئی۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ آخر یہ دھمکیاں حقیقت کیوں نہیں بن جاتی؟ ایسی کون سی بین الاقوامی ریڈ لائن ہے جو اس مکمل بندش کے آڑے آ جاتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے امریکہ اور عالمی برادری کا سخت موقف۔ امریکہ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کرنا ایک جنگی اقدام سمجھا جائے گا، یعنی یہ وہ ریڈ لائن ہے جسے پار کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا فوجی کارروائی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی پالیسی بنانے والے کے لیے اس کے نتائج بالکل صاف ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ دوسری بات، اس پر ایک بہت بڑے فوجی رد عمل کا خطرہ ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، اس سے خود ایران کی اپنی معیشت کو اتنا نقصان پہنچے گا جس کی تلافی ممکن نہیں، کیونکہ ایران بھی تو اپنی ایکسپورٹس کے لیے اسی راستے کو استعمال کرتا ہے۔ تو اگر ایران آبنائے کو بند کر ہی نہیں سکتا تو پھر یہ بار بار دھمکیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ اصل میں اس کا جواب خود اس دھمکی کی طاقت میں چھپا ہوا ہے۔ یہاں اصل ہتھیار آبنائے کو بند کرنا ہے ہی نہیں، اصل ہتھیار ہے اسے بند کرنے کی دھمکی۔
صرف ایک دھمکی سے ہی دنیا بھر کی تیل مارکیٹ میں خلبلی مچ جاتی ہے، قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، اور ایران کو بغیر کوئی گولی چلائے وہ عالمی توجہ اور اہمیت مل جاتی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر اصل طاقت عمل میں نہیں بلکہ صرف دھمکی میں ہے، تو پھر اس وقت کیا ہوگا جب آخر کار کوئی اس دھمکی کو محض ایک دھمکی سمجھ کر چیلنج کرتے؟ اس عالمی چوک پوائنٹ کا مستقبل اسی نازک توازن پر ٹکا ہوا ہے۔